حضرت حسان بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، تم لوگ اس وقت تک خیر پر رہو گے جب تک کہ تم اپنے بھلے لوگوں سے محبت کرتے رہو گے، اور تم میں حق بات کہی جائے اور تم اسے پہچانتے رہو گے، کیونکہ حق بات کو پہچاننے والا حق پر عمل کرنے والے کی طرح شمار ہوتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم لوگوں کو ان چیزوں کا مکلف نہ بناؤ جن کے وہ رب تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے مکلف نہیں ہیں۔ لوگوں کا رب تعالیٰ جل شانہ تو ان کا محاسبہ نہ کریں اور تم ان کا محاسبہ کرو، یہ ٹھیک نہیں۔ اے ابن آدم، تم اپنی فکر کرو، کیونکہ جو لوگوں میں نظر آنے والے عیوب تلاش کرے گا اس کا غم لمبا ہوگا اور اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو سکے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو اور جان لو کہ تھوڑا مال جو تمہاری ضروریات کے لیے کافی ہو وہ اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو تمہیں اللہ رب العزت سے غافل کر دے، اور یہ بھی جان لو کہ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ بھلایا نہیں جاتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خیر یہ نہیں ہے کہ تمہارا مال یا تمہاری اولاد زیادہ ہو جائے، بلکہ خیر یہ ہے کہ تمہاری بربادی بڑھ جائے اور تمہارا علم زیادہ ہو اور تم رب تعالیٰ جل شانہ کی عبادت میں لوگوں سے آگے نکلنے میں مقابلہ کرو۔ اگر تم نیکی کرو تو رب تعالیٰ جل شانہ کی تعریف کرو، اور اگر کوئی برا کام ہو جائے تو رب تعالیٰ جل شانہ سے استغفار کرو۔ حضرت سالم بن ابی جعاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آدمی کو اس سے بچتے رہنا چاہیے کہ مومنوں کے دل اس سے نفرت کرنے لگ جائیں اور اسے پتہ بھی نہ چلے۔ پھر فرمایا، کیا تم جانتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور میں نے کہا نہیں۔ فرمایا، بندہ خلوت میں رب تعالیٰ جل شانہ کی نافرمانیاں کرتا ہے اور اس وجہ سے حق تعالیٰ جل شانہ اس کی نفرت مومنوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایمان کی چوٹی اللہ کے فیصلے کی وجہ سے پیش آنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا اور تقدیر پر راضی ہونا اور توکل میں مخلص ہونا اور رب تعالیٰ کی ہر بات کو بے چون و چرا مان لینا اور رب تعالیٰ جل شانہ کے سامنے گردن جھکا لینا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جو بہت زیادہ مال جمع کرنے والا ہو اور مال کے لالچ میں اس طرح منہ پھاڑے ہوئے ہو گویا پاگل ہو گیا ہے، اور لوگوں کے پاس جو دنیا ہے بس اسے دیکھتا رہتا ہے کہ کس طرح مجھے مل جائے، اور جو اپنے پاس ہے نہ اسے دیکھتا ہے اور نہ اس پر شکر ادا کرتا ہے۔ اگر اس کے بس میں ہو تو رات کو بھی دن سے ملا لے، یعنی دن کو تو کماتا ہے، اس کا بس چلے تو وہ رات کو بھی کمایا کرے۔ اس کے لیے ہلاکت ہو، اس کا حساب بھی سخت ہوگا اور اس پر عذاب بھی سخت ہوگا۔ حضرت عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب ابو درداء رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مسلمانوں نے غوطہ میں عمارتیں بنا لی ہیں اور نئے نئے باغات لگا لیے ہیں تو ان کی مسجد میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے اعلان فرمایا، اے دمشق والو، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنا مال جمع کر رہے ہو جسے تم کھا نہیں سکتے، اور اتنے گھر بنا رہے ہو جن میں تم رہ نہیں سکتے، اور اتنی بڑی امیدیں لگا رہے ہو جن تک تم پہنچ نہیں سکتے، اور تم سے پہلے قوموں کی قومیں مال جمع کر کے محفوظ کر لیتی تھیں اور انہوں نے بڑی لمبی امیدیں لگا رکھی تھیں اور بڑی مضبوط عمارتیں بنائی تھیں، لیکن اب وہ سب ہلاک ہو چکی ہیں اور ان کی امیدیں دھوکہ ثابت ہوئی ہیں اور ان کے گھر قبر بن چکے ہیں۔ یہ قوم عاد ہے جن کے مال اور اولاد سے عدن سے امان تک کا سارا علاقہ بھرا ہوا تھا، لیکن اب مجھ سے عاد کا سارا ترکہ 2 درہم میں خریدنے کے لیے کون تیار ہے؟
حضرت صفوان بن عمر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اے مال والو، اپنے مال کو صدقہ وغیرہ سے خرچ کر کے اپنی کھالوں کے لیے آخرت کی ٹھنڈک کا انتظام کر لو۔ صدقہ وغیرہ سے تم لوگ جہنم کی گرمی سے بچ جاؤ گے، مبادا کہ تمہاری موت کا وقت قریب آ جائے اور تمہارے مال میں ہم اور تم برابر ہو جائیں۔ تم اپنے مال کو دیکھ رہے ہو اور ہم بھی تمہارے ساتھ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت تم اپنے مال کو صرف دیکھ سکو گے، خرچ نہیں کر سکو گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے تم پر اس بات کا ڈر ہے کہ تم چھپی ہوئی خواہش کی وجہ سے نعمت استعمال کرو گے تو وہ نعمت نہیں غفلت میں ڈال دے گی، اور یہ اس وقت ہوگا جب تم کھانا پیٹ بھر کے کھاؤ گے لیکن علم سے بھوکے رہو گے، اسے کچھ بھی حاصل نہیں کرو گے۔ یہ بھی فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے ساتھی سے یہ کہے، او مرنے سے پہلے ہم روزے رکھ لیں، اور تم میں سب سے برا وہ ہے جو اپنے ساتھی سے یہ کہے، او مرنے سے پہلے ہم کھا پی لیں اور کھیل تماشا کر لیں۔ ایک دفعہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا چند لوگوں پر گزر ہوا جو مکان بنا رہے تھے، تو ان سے فرمایا، تم دنیا میں نئی نئی عمارتیں کھڑی کر رہے ہو، حالانکہ اللہ تو اس کے اجاڑنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، اور اللہ جس چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں اسے وجود میں ضرور لے کر آتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اجاڑ جگہیں تلاش کیا کرتے تھے، اور جب کوئی اجاڑ جگہ مل جاتی تو فرماتے، اے رہنے والوں کو اجاڑنے والی اجاڑ جگہ، تجھ میں بسنے والے پہلے لوگ کہاں ہیں؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تین چیزیں مجھے بہت پسند ہیں لیکن عام لوگوں کو پسند نہیں ہیں، فقر، بیماری اور موت۔ اور یہ بھی فرمایا، اپنے رب کی ملاقات کے شوق کی وجہ سے مجھے موت سے محبت ہے، اور اپنے رب کے سامنے عاجزی ظاہر کرنے کی وجہ سے مجھے فقر سے محبت ہے، اور گناہوں کے لیے کفارہ ہونے کی وجہ سے مجھے بیماری سے محبت ہے۔ حضرت شرجیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ جب کوئی جنازہ دیکھتے تو فرماتے، تم صبح کو جا رہے ہو، شام کو ہم بھی تمہارے پاس آ جائیں گے، یا تم شام کو جا رہے ہو، صبح کو ہم بھی آ جائیں گے۔ جنازہ ایک زبردست مؤثر نصیحت ہے، لیکن لوگ کتنی جلدی غافل ہو جاتے ہیں۔ نصیحت حاصل کرنے کے لیے موت کافی ہے، ایک ایک کر کے لوگ جا رہے ہیں، اور آخر میں ایسے لوگ رہتے جا رہے ہیں جنہیں کچھ سمجھ نہیں ہے، جنازہ دیکھ کر پھر اپنے دنیاوی کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ حضرت عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو دوسروں کے حالات معلوم کرے گا اسے اپنی پسند کے حالات نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ خیر والے آدمی کم ہوا کرتے ہیں، اور جو پیش آنے والے دردناک حالات کے لیے صبر تیار نہیں کرے گا وہ آخر کار بے بس اور عاجز ہو جائے گا۔ اگر تم لوگوں کو برا بھلا کہو گے تو لوگ بھی تمہیں برا بھلا کہیں گے، اگر تم انہیں کہنا چھوڑ دو گے وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عون رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اس صورت میں آپ میرے لیے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا، لوگ تمہیں برا بھلا کہیں تو تم ان سے بدلہ آج نہ لو، بلکہ ان کے ذمے ادھار رہنے دو، اور جس دن تمہیں اس بدلہ کی شدید ضرورت ہوگی اس دن ان سے اس کا بدلہ لے لینا، یعنی قیامت کے دن۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو موت کو کثرت سے یاد کرے گا اس کا اترانا اور حسد دونوں ختم ہو جائیں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں جس روزی کی اللہ نے ذمہ داری لے رکھی ہے اس کے لیے تم بہت فکر مند اور کوشش کرتے ہو، اور اللہ نے جو عمل تمہارے ذمہ لگائے ہیں انہیں تم ضائع کر رہے ہو۔ جانوروں کا علاج کرنے والا گھوڑوں کو جتنا جانتا ہے میں اس سے زیادہ تمہارے بڑوں کو جانتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز وقت گزرنے کے بعد پڑھتے ہیں
اور قرآن سنتے تو ہیں لیکن دل سے نہیں، اور غلاموں کو آزاد تو کر دیتے ہیں لیکن وہ پھر بھی آزاد نہیں ہوتے، ان سے غلاموں کی طرح خدمت لیتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی بھر خیر کو تلاش کرتے رہو، اللہ کی رحمت کے جھونکوں کے سامنے خود کو لاتے رہو، کیونکہ اللہ رب العزت کی رحمت کے جھونکے چلتے رہتے ہیں، جنہیں اللہ اپنے نیک بندوں پر چاہتے ہیں بھیج دیتے ہیں، اور اللہ سے یہ سوال کرو کہ وہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے اور تمہارے خوف کی جگہوں کو امن والا بنا دے۔